اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر الناصر و معین۔ بحمد اللہ احکام کے دروس کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آج کا عنوان غسل کسے کہتے ہیں؟ غسل، سب سے پہلے اس کی تعریف کس طرح سے اسے ڈیفائن کرے، غسل کو کس طرح سے ڈیفائن کرے۔ غسل شریعت اسلام میں وہ ریچول باتنگ ہے، وہ معنوی نہانا ہے، وہ مذہب میں خاص نوعیت کا نہانا ہے۔ کس کے لیے نہاتے ہیں اس میں یہاں پہ؟ پیوریفیکیشن کے لیے، طہارت کے لیے، اور اس طرح سے نہانا ہے کہ مکمل بدن کو پانی پہنچانا ہے، مکمل بدن کو، سر، گردن، سیدھا حصہ اور بایاں حصہ، مکمل طور پر۔ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا معنوی عمل ہے جو قصد قربت کے ساتھ اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کی رضایت کے لیے انجام پاتے ہو۔ توجہ کیا آپ نے؟ بہت اس کے بارے میں آپ توجہ کیجیے۔ قصد قربت، قربت کی نیت سے، اللہ کی رضایت کی نیت سے، اللہ کی رضایت کے حصول کی نیت سے انجام پاتے ہو، یہ نہانا غسل ہے۔ اگر یہ نیت نہ ہو تو صرف نہانا ہے، صرف باتیں ہیں۔ آپ مکمل نہا لیے، توجہ کیا آپ نے، لیکن قصد قربت نہ ہو، غسل نہیں کہتے۔ اور ایک بات توجہ کیجیے، قصد قربت بھی ہے لیکن طریقہ جیسا شریعت میں لکھا ہوا ہے وہ طریقہ پر نہیں، لیکن اپنی منمانی کے ساتھ نہا رہے ہوں، یہ بھی غسل نہیں کہا جائے گا۔ آپ نیت تو کر لیے کہ میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، لیکن طریقہ غلط۔ سر اور گردن کو دھونے کے بعد لیفٹ ہینڈ سائڈ کو دھو رہے ہیں، پھر رائٹ ہینڈ سائڈ کو، اپنی مرضی سے نہیں، جیسا طریقہ اللہ نے بتایا ہے وہی طریقے کے مطابق اگر انسان نہائے گا تو اس لیے غسل کہا جائے گا۔ واجب غسل کے اقسام، پہلا ٹائپ جو کامن ہے مرد اور عورت کے درمیان میں، دونوں کے لیے ضروری ہے، جنابت کا غسل، انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ غسل میت، جب انسان دنیا سے گزر جاتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اسے غسل دیا جاتا ہے، اس کا بھی طریقہ بیان کیا جائے گا۔ غسل مس میت، وہ غسل میت کو ٹچ کرنے کے ذریعے سے ہم پر واجب ہو جاتا ہے، اس کے شرائط کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ تب انسان مردے کو جب ٹچ کر لیتا ہے، وہ مردہ جو مر چکا ہو اور مردے میں بدن میں کوئی حرارت نہ ہو، ایک آدھے گھنٹے کے بعد معمولاً انسان جو مر جاتا ہے اس کا بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب انسان ٹچ کرتا ہے ٹھنڈے بدن کو، بعض کے لیے آدھا گھنٹہ ہے، بعض کے لیے 20 منٹ ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے مزاج پر، تو اس صورت میں جو ٹچ کر رہا ہے اس کے لیے غسل مس میت، مسا جو انسان ٹچ کیا ہے اس وجہ سے اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ تینوں غسل کامن ہے مرد اور عورت کے لیے۔ اب دوسری ٹائپ ہے جو مخصوص ہے خواتین کے لیے، حیض کا غسل،
استحاضے کا غسل، نفاس کا غسل، یہ واجب غسل کے اقسام آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اس کے بعد مستحب غسل کے اقسام، مستحب غسل کے اقسام، پہلی قسم جمعہ کا غسل ہر ہفتہ ہے، ہر ہفتے میں سید الایام جمعہ ہے، اور شریعت تاکید کرتی ہے کہ اس جمعے کے دن انسان کو، مسلمان کو غسل کرنا چاہیے۔ ٹائمنگ کیا ہے؟ مستحب ٹائمنگ کیا ہے؟ بہترین ٹائمنگ کیا ہے؟ اذان فجر کے بعد سے زوال کے وقت تک، زوال وہی نون، جو نون کا ٹائم ہے، کبھی 12 بجے ہے، کبھی 11:50 ہے، کبھی 12:15 ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھیے آپ موسم کے اعتبار سے، گرمی کا موسم ہے تو الگ ٹائم ہے۔ بہرحال جو بھی زوال کا ٹائم ہے، نون، جس وقت ہم ظہر کی اذان دیتے ہیں، یہ بہترین مستحب وقت ہے غسل جمعہ کرنے کا۔ فوراً غسل کرے گا، وہ جمعے کی نماز کے لیے روانہ ہو جائے گا۔ اگر انسان آفٹرنون میں، یعنی کہ زوال کے بعد بھی، کبھی وہ زوال سے پہلے نہیں کیا تو زوال کے بعد بھی کر سکتا ہے، یعنی ظہر کے اذان کے بعد بھی، مثلا 2 بجے 3 بجے، تبھی وہ کر لے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر اس ٹائم بھی نہیں نہ کرے تو تاکید کی جاتی ہے کہ دوسرے دن جو ہفتہ ہے اس کو قضا بجا لائے، یعنی اتنی تاکید ہے، اگر آپ جمعے کو مس کر رہے ہو زوال سے پہلے تو زوال کے بعد کر لو، اور وہاں پر قضا کی نیت بھی نہیں ہے۔ زوال کے بعد اگر غسل کر رہا ہو تو قضا کی نیت بھی نہیں ہے۔ اگر اس ٹائم پر بھی اگر وہ مس کر لے، ارے بھائی کم از کم دوسرے دن، ہفتے کے دن بھی جمعے کا غسل کر لو، لیکن نیت کیا کریں گے آپ؟ ہفتے کے دن آپ قضا کی نیت سے کریں گے۔ یعنی اتنی تاکید کی جا رہی ہے جمعے کے غسل کے لیے، کتنا اسلام طہارت کی تاکید کرتا ہے۔ یہ پہلا مستحب غسل۔ دوسرا مستحب غسل فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے راتوں میں غسل کرنا، کیونکہ ماہ رمضان کے راتیں عبادت کے لیے ہیں، اور انسان جب غسل کر کے عبادت کرے گا اور اس عبادت میں رونق آ جائے گی۔ اس راتوں میں غسل کرنا مستحب ہے، بالخصوص شبہ قدر، 19ویں شب، 21ویں شب اور 23ویں شب، اس شبوں میں غسل کرنا اور مستحب ہے۔ تیسری قسم نومولود، جو بچہ پیدا ہوا ہے، پیدائش کے بعد سے لے کر 7ویں دن تک مستحب ہے کہ اسے غسل کی نیت سے غسل کرایا جائے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ جو طریقہ بڑوں کا ہے وہی طریقے سے کرائیں گے، بچہ نہیں کرے گا لیکن بچے کے ماں باپ کریں گے۔ چوتھی قسم وہ غسل جو ایام عید میں بجا لانا ہے، مستحب ہے، جس طرح سے عید غدیر، عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید قربان، نوروز، مبعث جس دن بعثت رسول خدا ہے، اور نیمے شعبان، اور آخر میں رسول اللہ کی یوم ولادت، اس دن بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ زیارت کے لیے اگر انسان امام معصوم کی زیارت کر رہا ہو، حرم جا رہا ہو، تو اس زیارت کا غسل بھی مستحب ہے، چاہے وہ زیارت نزدیک سے کر رہا ہو، چاہے وہ زیارت دور سے کر رہا ہو۔ اگر زیارت کی نیت سے اگر دور سے بھی انسان زیارت کرے، دور سے، تو مستحب ہے کہ غسل کرے۔ احرام اگر باندھ رہا ہو تو احرام کی حالت میں آنے کے لیے بھی غسل مستحب ہے۔ طواف خانہ کعبہ کر رہا ہو، نیت اگر طواف خانہ کعبہ ہو تو اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اور آگے مستحب غسل کے اقسام، چھٹویں غسل جب انسان مسجد الحرام، جہاں پر کعبہ ہے، وہ پورے پریمائسز کو مسجد الحرام کہتے ہیں، اگر اس میں وارد ہو رہا ہو، داخل ہو رہا ہو، یا مسجد نبوی مدینے میں،
یہاں تک کہ بعض علماء فرماتے ہیں حتیٰ مکے میں خود شہر میں اگر انسان وارد ہو رہا ہو، مدینے میں وارد ہو رہا ہو، تو وہاں پر وارد ہونے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ آخری غسل غسل توبہ ہے، جو انسان اپنی گناہوں سے توبہ کرنا چاہ رہا ہے اور اس نیت سے غسل کرے، اس کی بھی تاکید کافی کی گئی ہے۔ جس طرح سے بدن اس غسل کے ذریعے سے پاکیزہ ہو جاتا ہے، اسی غسل کے ذریعے سے، اس نیت کے ذریعے سے انسان کی روح بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہے مستحب غسل کے اقسام۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ اگر مجھ پر واجب بھی غسل آ جائے اور دیگر مستحب غسل بھی آ جائے، جمعے کا دن ہے، جنابت کا غسل بھی ہے مثال کے طور پر، اور جمعے کا غسل بھی ہے، ایک واجب غسل اور مستحب غسل، کیا کریں؟ کیا مجھے 2 غسل کرنا ہے یا 1 غسل کرنا ہے؟ علماء فرماتے ہیں آپ 1 غسل کریں گے 2 نیت کے ساتھ، واجب کی بھی نیت کریں گے اور مستحب کی بھی نیت کریں گے۔ واجب کے لیے تو کرنا ہی ہے، اسے مس نہیں کر سکتے۔ اگر مستحب کی نیت سے بھی، مستحب کی نیت کو بھی ایڈ کر لیں اور 1 غسل کر لیں تو دونوں کا ثواب اور دونوں جو فریضے ہیں ہمارے ادا ہو جائیں گے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اب غسل کا طریقہ، میتھڈ آف غسل۔ سب سے پہلے غسل جو واجب غسل ہے اس کے 2 طریقے ہیں، سیکوینشل ترتیبی، دوسرا قسم ارتماسی، یعنی کیا؟ ایمرجن، ایک ساتھ اپنے آپ کو پانی میں ڈبونا، اسے کہتے ہیں ارتماسی۔ سب سے پہلے قسم ہے ترتیبی سیکوینشل غسل کے طریقہ کیا ہوگا؟ نیت، آپ نیت کریں گے یا واجب یا مستحب جس کے لیے آپ غسل کر رہے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے سر اور گردن، یہ سر، یہ پورا گردن، یہ پورا ایریا کیا کرنا ہوگا؟ دھونا ہوگا پانی سے، چاہے جگ سے دھوئیں، چاہے آپ شاور کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ شاور کے نیچے آ جائیں، آنے کے بعد سب سے پہلے اپنے سر اور گردن کو کیا کریں گے؟ آپ یہ دھوئیں گے، وہ ڈائریکشن ملے گی آنے کے بعد۔ اور جو جگ ہے، اب اس میں کوئی مقدار معین نہیں ہے، 1 2 3 جتنا آپ کو ضرورت ہے، لیکن اسراف نہیں کرنا ہے پانی کا۔ اس کے بعد اپنی سیدھی جانب کو دھونا ہے، رائٹ ہینڈ سائڈ مکمل، اوپر سے لے کر نیچے تک، اوپر سے لے کر نیچے تک۔ احتیاط کی بنا پر جو ہمارا بیچ کا حصہ ہے، سامنے کا بھی پیچھے کا بھی، وہ حصہ وہ بھی دھو لینا ہے ضروری طور پر۔ اور اس کے بعد لیفٹ ہینڈ سائڈ کا مکمل حصہ، یہاں سے لیفٹ ہینڈ سائڈ کا اوپر سے لے کر نیچے تک۔ تصویر دکھائیں گے، یہاں پر مکمل انسان کا سر و گردن دھونا ہے، تصویر واضح آپ کے لیے، نیت کے بعد۔ اور اس کے بعد ہم سیدھا حصہ ملاحظہ فرمائیے، وہ انسان کا جو سیدھا حصہ ہے وہ پہلے دھوئے گا، اس کے شانوں سے شروع کریں گے آپ اس کے، اور نیچے تک مکمل پیروں تک، اور بیچ میں بھی آپ انسان کو دونوں صورتوں میں دھونا ہے۔ اور اس کے بعد لیفٹ ہینڈ سائڈ مکمل دھونا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کا ارتماسی غسل ہے، سیکوینشل۔ اس کے بعد کیا ہے؟ غسل اب جو تھا ترتیبی، اب کیا ہے؟ یہ ارتماسی ہے، ایمرجن۔ ایمرجن میں کیا ہے؟ 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ پہلے آپ نیت کریں گے، آپ سامنے ہاؤس ہے یا سوئمنگ پول ہے جو بھی ہے، نیت کر لیے، نیت کر لیے، نیت کرنے کے ساتھ آپ مکمل طور پر اپنے بدن کو پانی میں ڈبو دیں گے، مکمل طور پر، کوئی بھی حصہ پانی کے باہر نہیں ہونا چاہیے، نہ سر، نہ ہاتھ، نہ پیر، کچھ بھی نہیں، مکمل طور پر پانی میں، پانی کے اندر نیت کیا آپ نے اور مکمل طور پر اپنے آپ کو پانی میں ڈبو دیا۔ توجہ کیجیے، آپ ایک چیز کا لحاظ کریں، آپ غسل کرنے سے پہلے چاہے وہ ترتیبی ہو چاہے ارتماسی ہو، نجاست کہیں پر بھی ہو اسے پہلے دھو دینا چاہیے، اس کے بعد غسل کرنا چاہیے۔ اگر نجاست ہے، پہلے نجاست کو برطرف کرنا ہے، دھونا ہے وہ حصہ، اس کے بعد اپنے مکمل بدن کا غسل کرنا ہے۔ اب یہیں پر ارتماسی میں بھی دوسرا طریقہ کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو پانی میں ڈبو دیے، مکمل ڈبو دیے، کوئی بھی حصہ پانی کے باہر نہیں ہے، اسی حالت میں آپ نیت کر لیے، تو یہاں بھی آپ کا غسل ہو گیا۔
نیت کر کر پانی میں ڈوبنا پہلا طریقہ، یا پہلے اپنے آپ کو ڈبو دیا پھر اسی حالت میں جب آپ انڈر واٹر ہیں آپ نیت کر لیے، تو اس سے بھی کیا ہوگا، غسل ارتماسی انجام پا جائے گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ جلسے میں غسل جنابت کے شرائط کیا ہیں وہ بیان کیے جائیں گے تفصیل کے ساتھ۔ والحمد للہ رب العالمین۔